السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس سے پہلے نماز کے فرائض کا بالاختصار بیان ہوا کہ نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں اور بعض نے اس کو تکبیر تحریمہ کو بھی اس میں شامل کیا ہے، تو اس طرح سے نماز کے فرائض 7 ہو گئے۔ اور اس سے پیشتر آپ سن چکے تکبیر تحریمہ شرائط نماز میں سے ہے۔ در حقیقت یہ نماز کی شرطوں میں ہے، لیکن چونکہ یہ نماز سے بالکل ملی ہوئی ہے اس لیے اسے فرائض میں شمار کرتے ہیں۔ تو نماز کے فرائض ہیں قیام، قرأت، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ۔ تو نماز کی جو شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کے ذریعے سے نماز کو شروع کرنا۔ چونکہ نماز لفظ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اس لیے اسے شرائط نماز میں سے گنا گیا کہ وہ نماز کی شرط ہے۔ بغیر اللہ اکبر کہے، یعنی جب تک وہ تکبیر تحریمہ کی نیت نہیں کرے گا تو نماز اس کی ہوگی نہیں۔ اور ایسے ہی لفظ اللہ اکبر میں اگر لفظ اللہ کو اللہ اکبر پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، یا اکبر میں با کے بعد الف لایا جیسے اللہ اکبر کہا، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس طرح سے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کہنا چاہیے اور اسی سے نماز شروع ہوگی۔ قیام یعنی کھڑا ہونا نماز میں فرض ہے۔ اگر کسی نے بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ قیام فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اتنی بھی طاقت ہے کہ کھڑا ہو کر صرف اللہ اکبر کہہ سکتا ہے تو اتنی ہی دیر اس پر قیام فرض ہے۔ اگر کوئی لاٹھی کے سہارے یا دیوار کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ لاٹھی کا سہارا لے کر قیام کرے یا دیوار کا سہارا لے کر قیام کرے۔ اگر ایسی حالت نازک ہو کہ وہ کھڑا ہو کر لفظ اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتا تو اس سے قیام ساقط ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ فرض، وتر اور فجر کی سنت میں قیام فرض ہے کہ بغیر عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے تو نماز نہ ہوگی۔ فرض، وتر اور فجر کی سنت، اور فرض میں 5 وقتہ کی ساری نمازیں آ گئیں، جیسے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور پھر عشاء کی 4 اور وتر کی 3 رکعت، کل 20 رکعت ہو گئیں۔ تو فرض اور وتر میں اور فجر کی سنت میں یہ ملا کر ہو گئی 22 رکعت۔ اس میں قیام فرض ہے، تو اگر بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھنے کی اجازت ہے، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے، کہ حدیث میں فرمایا ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے، یعنی ثواب آدھا ملتا ہے۔ یہ نفل نماز کے بارے میں ہے، لیکن فرض نماز میں اگر طاقت و قوت ہوتے ہوئے اس نے قیام نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ قیام اس وقت فرض نہ رہے گا کہ انسان کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے بیماری بڑھتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا اتنی تکلیف ہوگی کہ برداشت سے باہر ہے، یا کشتی یا جہاز میں سوار ہے اور وہ چل رہی ہے اور چکر آنے کا غالب گمان ہے، تو حکم ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر دیوار وغیرہ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔
یہ مرد عورت دونوں کے لیے یکساں حکم ہے۔ آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا بخار آیا یا معمولی سی تکلیف ہوئی، تھوڑا سر میں درد ہو گیا یا گھٹنے میں درد ہو گیا یا عورتیں گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھک گئیں تو بیٹھ کر نماز شروع کر دی، حالانکہ یہی لوگ مرد ہوں یا عورتیں 10-10 15-15 منٹ بلکہ زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں، اور جب مسجد میں آتے ہیں تو اب بہانہ بنا لیتے ہیں گھٹنے کے درد کا۔ تو جاننا چاہیے کہ فرض وتر اور فجر کی سنت میں قیام فرض ہے، اگر وہ قیام نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، تو تھوڑے تھوڑے سے عذر کی وجہ سے اس سے قیام ساقط نہیں ہو سکتا، بلکہ اس پر فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ قرأت یعنی قرآن کریم پڑھنا نماز میں فرض ہے، اور قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام حروف اسی جگہ سے اور اسی طرح ادا کیے جائیں جو ان کے لیے مقرر ہے، تاکہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے اور پہچانا جا سکے۔ بعض لوگ سین اور صاد میں فرق نہیں کرتے، تا اور طا میں فرق نہیں کرتے، زا اور ذال میں فرق نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تجوید درست کریں اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر قرآن مجید کو ان حروف کے ساتھ ادا نہیں کیا گیا جس حرف اور جس صفت کے ساتھ اسے ادا کرنا چاہیے تو نماز نہیں ہوگی۔ جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے اس سے یہ مقصد ہے کہ کم از کم آہستہ پڑھنے میں اتنا ہونا ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ اگر کسی نے اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود بھی نہ سن سکا اور کوئی شور و غل وغیرہ بھی نہیں تو نماز نہ ہوگی۔ مطلب یہ کہ کوئی شور و غل نہیں ہے، پڑھ رہا ہے تو اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ خود اس کی آواز وہ سن سکے۔ بعض لوگ ایسا پڑھتے ہیں کہ ہونٹ بھی نہیں ہلتے، منہ بند کر کے، پتہ نہیں شاید دل سے پڑھتے ہوں گے، دل میں پڑھتے ہوں گے، نماز نہیں ہوگی ایسے لوگوں کی۔ بلکہ اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ خود اس کی آواز، اپنی آواز سن سکے، اگر شور و غل نہ ہو تو۔ چھوٹی یا بڑی کسی ایک آیت کا پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر اور سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں فرض ہے۔ چھوٹی یا بڑی کسی ایک آیت کا پڑھنا فرض اور 3 آیت کا پڑھنا واجب۔ ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے اور 3 چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو اس کا پڑھنا واجب ہے۔ یعنی اگر ایک آیت بھی نہیں پڑھا تو گویا اس کا فرض ہی ادا نہیں ہوا، تو اس کی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو نہ پڑھا تو واجب ادا نہ ہوا۔ ہاں امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو کسی نماز میں قرأت جائز نہیں، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ بھی امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا امام کے پیچھے نہ آپ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ یا سورت پڑھیں، نہ بعد والی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں، نہ سری نماز میں قرأت کرنا ہے آپ کو، نہ جہری نماز میں، بس خاموش امام کے پیچھے کھڑا رہنا ہے۔ امام کے پیچھے قرأت جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ بھی امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رکوع اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ رکوع کا کم سے کم ادنا درجہ ہے، اور عورت کے لیے یہی سنت ہے کہ اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں اور پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ مرد کے لیے یہ ہے اعلیٰ درجہ رکوع کا کہ وہ اس طرح جھکے کہ سر اور پیٹھ برابر ہو جائیں اور پاؤں وغیرہ فولڈ نہ کرے، موڑے نہیں، پاؤں کو ٹیڑھا نہ کرے، ہاتھ کو ٹیڑھا نہ کرے، ہاتھ بھی سیدھے رکھے، پاؤں بھی سیدھے رکھے، اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اس حالت میں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ عورت اتنا جھکے کہ
دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور مردوں کی طرح بالکل پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ جس شخص کی کمر جھک گئی اور حد رکوع کو پہنچ گئی، جیسے کبڑا انسان ہوتا ہے، پیٹھ بالکل جھک جاتی ہے، اور کسی کسی کی تو اتنی جھکی رہتی ہے کہ حد رکوع تک پہنچ جاتی ہے نا، یعنی جتنی حد ہے رکوع کی اتنی حد تک پہنچ جاتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ جب وہ گویا وہ رکوع ہی میں ہے تو اب وہ رکوع کیسے کرے گا؟ تو رکوع کے لیے وہ سر سے اشارہ کرے، سر سے اشارہ کرے، سر کو تھوڑا جھکائے۔ سجود یعنی سجدہ کرنا، پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور اس کے لیے ناک کی ہڈی کا بھی زمین پر لگانا ضروری ہے، اور کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں جما سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ یہ ناک کی، بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ سجدہ گاہ سے اور ان کے ناک اور پیشانی میں ڈسٹینس ہے، ہلکا سا دیکھنے میں غور سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے لگایا ہی نہیں ہے پیشانی۔ کچھ لوگ تو صرف چھو کر کے اڑ جاتے ہیں، ہے نا، بلکہ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ پیشانی جم جائے اور ناک کی ہڈی جو ہے وہ زمین سے لگے، اور اسی طرح سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی تین انگلیوں کو موڑ کر قبلہ رخ کرنا، یعنی تین انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا واجب ہے۔ ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگانا یہ فرض ہے، اور تین انگلیوں کا لگانا واجب ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا سجدہ کرتے ہیں کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں اٹھی رہتی ہیں یا صرف ایک دو انگلی کی نوک ہی لگی رہتی ہے، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے، تو اگر ایک بار سجدہ کرنا بھول گیا تو نماز جاتی رہی، سجدہ سہو سے بھی یہ کمی پوری نہ ہوگی۔ کسی نرم چیز مثلاً گھاس، روئی، قالین یا گدے وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی خوب جم گئی، یعنی اتنا دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے، اتنی اس نے دبائی پیشانی کو، گھاس ہے یا روئی ہے یا نرم گدا ہے، اس پر اگر سجدہ کیا، اگر خوب جما دیا پیشانی کو کہ اب دبانے سے نہیں دبے گا، ہے نا، تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر نرم گدا بچھا ہوا ہے، صرف اس پہ رکھ دیا اپنی پیشانی، ناک لگا دیا تو سجدہ نہیں ہوا۔ ریل کے بعض ڈبوں میں کسی قسم کے گدے کمانی دار ہوتے ہیں، اس گدے سے اتر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسی جگہ سجدہ کیا کہ قدم کی نسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے، جہاں سجدہ کر رہا ہے، جیسے یہاں سجدہ کر رہا ہے، یہ بیٹھا سجدے میں گیا اور یہ جہاں سجدہ کر رہا ہے وہ 12 انگل سے اونچی ہے جگہ، تو سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر اس سے کم ہے تو اونچائی اس کی اگر اس سے کم ہے 12 انگل سے تو سجدہ ہو گیا۔ قاعدہ اخیرہ یہ نماز کا آخری فرض ہے، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی ورسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا، پھر یہ گمان کر کے کہ 3 ہی ہوئی کھڑا ہو گیا، پھر یاد کر کے کہ 4 ہو چکی بیٹھ گیا، پھر سلام پھیر دیا، اگر دونوں بار کا بیٹھنا مل کر تشہد کی مقدار ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا، ورنہ نہیں۔ پورا قاعدہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا تو جاگ اٹھنے کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے نا، پورا قاعدہ اخیرہ سوتے میں اس نے گزار دیا، اب بیدار ہوا تو تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی قیام قرأت رکوع و سجود میں اول آخر تک سوتا ہی رہا
تو بیداری کے بعد ان کا پھر سے ادا کرنا فرض ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی اور سجدہ سہو کرے۔ لوگ اس سے غافل ہیں، خصوصاً تراویح میں، خصوصاً گرمیوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد